अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी हुमायूं शेख। आज मैंने सोचा आपसे थोड़ी गपशप लगाई जाए। मैं देख रहा था आज, मैं तो वैसे अब पाकिस्तान के जो ये पॉलिटिकल चैनल्स वगैरह ये तो मैं अब नहीं देखता। कोई 2 साल से मैं कभी नहीं देखता। ये जब से ये सब बिक गए, ARY भी बिक गया, सारे सेठों ने सब ये चैनल ख़रीद लिए हैं, करप्ट लोगों ने, तो मैं तो सुनता नहीं उनको। मगर मैं देख रहा था कुछ किसी शायद यूट्यूब पे मैंने देखा कहीं कि एक यहाँ हमारे बाल्टीमोर शहर का एक करैक्टर जो है वो आजकल पाकिस्तान के हर चैनल पे बैठ के वो अपने ख़यालात का इजहार कर रहा है। तो मुझे हंसी भी आई क्योंकि हमने उसको आज तक एक तकरीबन वो कहते हैं ना, एक जोक की तरह ट्रीट किया है। उसका नाम है साजिद तारड़। आपने देखा होगा आजकल बहुत प्रोमिनेंटली वो आ रहा है हर चैनल पे, गंजा सा मोटा सा, और वो अपने आप को कहता है मैं ट्रंप का एडवाइज़र हूँ, मशीर ख़ास हूँ ट्रंप का। इस तरह उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मैं हंसी भी आती है और हैरानगी भी होती है कि लोग किस हद तक जाते हैं। मतलब मैं कहता हूँ उसका फ़ैन भी हूँ कि किस बेगैरती और बेशर्मी से उसने अपने आप को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारे इंडिया में आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। इंडियन चैनल जो सारे एंटी पाकिस्तान है ना, रिपब्लिक TV टाइप इस तरह के, वहाँ आके आता जी ये ट्रंप के एडवाइज़र है, और ये आके फिर वो झूठ पाकिस्तान की बुराइयाँ शुरू करता है, मुसलमानों की बुराइयाँ शुरू करता है, और हर टॉपिक जिसमें इस्लाम और मुसलमान और पाकिस्तानी हो वो एंटी पोजीशन लेता है, वो उनके ख़िलाफ़ बात करता है। तो मैं जानता हूँ उसको पर्सनली 31 साल से। हमारे बिज़नेस कॉमन थे, कई हमारी मुलाकातें भी बिज़नेस के सिलसिले में भी हुई, पर्सनल भी हुई। तो मैं हमेशा उसकी विट का और उसकी मैं जो है ना इंटेलिजेंस का मैं ज़रूर बताऊँ कि वो अच्छी बात करता है, बोलता है। मगर वो टोटल फ्रॉड है आदमी। ये नहीं कि कुछ छोटा सा एग्जैजरेट कर रहा है झूठ। ना तो वो ट्रंप का एडवाइज़र है, ट्रंप के कुत्ते को भी नहीं पता होगा ये कौन बंदा है। तो अपने आप को एक छाप के अपने ऊपर लगा दिया कि जी मैं ट्रंप का एडवाइज़र हूँ, और फिर वो इंडिया के चैनलों में बैठा हुआ है। फिर वो अब ऐसे बात कर रहा है जैसे कि बहुत बड़ा वो इनसाइडर वाशिंगटन बंदा है। हालांकि ना वो लॉयर है, वो भी कहता है मैं लॉयर हूँ, अमेरिका में भी लॉयर हूँ। ना वो पाकिस्तान में लॉयर था, ना वो यहाँ लॉयर है। तो ये मुकम्मल झूठ मैं कहता हूँ कैसे कोई इंसान बोल सकता है। मतलब अब ये नहीं कि कोई लड़का है, बच्चा है कि आपके यार बेवकूफ़ लड़का है ये। अच्छा 50-60 का आदमी है, इस वेल इन द एज, मगर उसने अपना एक बनाया हुआ है पोर्टफोलियो, बनाया हुआ है एक इमेज बनाया हुआ है जो टोटल झूठ पे मबनी है। साजिद तारड़ जो उसका असल नाम है, उसको CJ तारड़ कहते हैं यहाँ पर। तो CJ तारड़ जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर था वाशिंगटन DC में, और उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हम बहुत सारे दोस्त जो है लोग, मैं तो नहीं, खैर मेरे बहुत से दोस्त, मेरे बिज़नेस एसोसिएट्स थे, पहले टैक्सी चलाते थे, और टैक्सी चलाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करके आप पैसा जोड़ के आप लाख 1.5 लाख डॉलर जमा करते हैं, फिर उससे एक बिज़नेस ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद मेहनत भी आप करते हैं, और अक्सर लोग उसके बाद वो फिर हार्ड वर्क करके कामयाब हो जाते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर वो चल पड़ता है उनका सिलसिला। बेशुमार लोग ऐसे हमारे शहर में, न्यूयॉर्क में भी है। तो टैक्सी चला के तरक्की करना कोई शर्म की बात नहीं है। अमेरिका में हम कौन सा कोई नवाबों की औलाद है। ये मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है, और मंडी बहाउद्दीन के लोग बड़े ब्रिलियंट हैं, आउटस्टैंडिंग लोग हैं। मैं तो कभी गया नहीं वहाँ मंडी बहाउद्दीन में, मगर यहाँ हमारे बाल्टीमोर की कम्युनिटी में बहुत सारे मंडी बहाउद्दीन के बिजनेसमैन हैं। अक्सर बेईमान हैं, मगर वो बड़े एंटरप्राइजिंग और वो बड़े क्रिएटिव और बड़े हार्ड वर्किंग लोग हैं। मैं उस खत्ते को छोटा सा शहर होगा मंडी बहाउद्दीन, मगर बड़े बड़े यहाँ पर जो ना बड़े बिजनेसमैन वो वहाँ से आए हैं। तो ये भी वहीं का रहने वाला है। और मगर है कि इस हद तक ये जाएगा, कभी इंडिया के चैनल पे जाएगा तो ये कहेगा जी कि पाकिस्तान सारा जो इंडिया में धमाके करा रहा है, ये उसके पीछे पाकिस्तान है। मैं जानता हूँ, ट्रंप से मैंने बात की थी, ऐसे बात करेंगे, ट्रंप को मैं समझा रहा हूँ। तो मगर है कि इसका फिर उसने अपनी एक और बनाई हुई आजकल मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, या ऐसा कोई फ्रॉड बना के ना एक छुपवा के कि जी मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। इस तरह की कोई कंपनी कहीं रजिस्टर नहीं हुई हुई, कोई मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इसका चार्टर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है। एक छपवा के तो उससे लगा दीजिए मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं आई रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका। मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका तो ये ढूंढते हैं गंजे, जहाँ मिल गया तेरे वहाँ सर में ईंट मारेंगे तुझे।
کہ تو اینٹی پاکستان اینٹی مسلمان ابھی اسرائیل کی فیور میں اور حماس کی خلاف بول رہا ہے کہ جی وہ حماس سے ساری گڑبڑ کی ہے تو اسرائیل کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. یہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ ساری کمیونٹی کو سر سے لے کے پیر تک آگ لگ جاتی ہے. آپ عام طور پہ ایسے لوگوں کو انگیج نہیں کرنا چاہتا ہے ہم لوگ, مطلب کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا فراڈ چل رہا ہے تو چلنے دو. مگر اب وہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ آج کل بڑے زور و شور سے پاکستان گیا ہوا ہے اور وہاں کے ہر چینل پہ آ رہا ہے اور وہ عمران خان کے خلاف کافی بکواس کر رہا ہے, نیگیٹو باتیں کر رہا ہے. عمران خان کے خلاف باتیں کرنے کا ہر ایک کو حق ہے, کوئی کسی کو پابندی تو نہیں. اگر آپ کو عمران خان پسند نہیں ہے تو 100 دفعہ اس کے بارے میں بات کریں, مگر وہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ وہ مریم نواز کے دربار تک پہنچنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اتنی گالیاں نکالے عمران خان کو یا اس کی ساری سیاست کو یا پی ٹی آئی کی کو گندہ کرے تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں اس کہیں قبولیت مل جائے اس کو, اور وہ ٹرمپ کا ایڈوائزر بن کے, کیونکہ پاکستان کی جو سرکار ہے جو بیٹھا ہوا گونڈا گروپ, قبضہ گروپ, وہ تو ظاہر ہے کہ ٹرمپ کا کوئی ایڈوائزر آئے گا تو اس کو سرا کو بھی بٹھائیں گے. تو کسی طرح یہ مندی بہودن کا شہزادہ جو ہے نا, یہ چاہتا ہے کہ اس کی دربار مریم تک رسائی ہو جائے, شاید پنجاب میں کوئی وہاں پر بھی ایڈوائزر کی جاب مل جائے کوئی. تو یہ آج کل وہاں ہر چینل میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ کھل کے جھوٹ بولتا ہے, ایسے بے شرمی سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے اس کو سلوٹ کروں, یار تو کتنا حوصلے والا بندہ ہے. تو بہرحال میں اس کی پرسنل لائف کے بارے میں نہیں آپ کو بتاؤں گا, حالانکہ بہت ساری کہانیاں اس کی یہاں پر, کافی اس کے مطلب پولیس کیس بھی بنے ہوئے اس کے اوپر, مگر میں کسی کی ذاتی فیملی لائف پہ میں نہیں کرتا, یہ گری ہوئی بات ہے. مگر ہے کہ یہ اس کا کریکٹر لیس انسان ہے, یہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کرے گا, وہ نا سالہ ہم کچھ بھی کرے گا. تو یہ آپ زندگی میں ایسے کریکٹر جب آپ کو ملتے ہیں تو پہلے تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں اچھا یہ وہ چیز ہے, مگر اب یہ چیز ہمارے گھروں میں گھستی جا رہی ہے. پاکستان کے چینل میں لوگ اس کو, اور میں فٹے منہ کہتا ہوں کامران شاہد کا کہ تو نے اس کو بٹھایا ہے مجیب الرحمن شامی, تم وہ کہتے ہیں ٹرسٹ بٹ ویریفائی, تم اس کو اٹھا کے بٹھا لیا جی آیا ہے ٹرمپ کے ایڈوائزر کو, تم نے کوئی ریسرچ کی ہے, تمہارے یہاں بھی بیٹھے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں تمہارے چینلوں کے ریپرزینٹ, ان سے پوچھو کون ہے ساجد طارق, تو سب کو پتہ ہے, مگر یہ اٹھا کے اس کو چینل میں بٹھا لیتے کہ یہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اور وہ کھل کے ایسے بولتا بڑا اچھا ہے ویسے وہ, مگر وہ بولتا ہے زہر بولتا ہے, وہ مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, ہر پوزیشن جو ہے جو پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف. ویڈیو بناتا ہے, پوڈ کاسٹ کرتا ہے, اپنے کسی چمچے کو $10-12 گھنٹے کا دیتا ہے, وہ بیٹھ کے اس کی ویڈیو پوڈ کاسٹ بناتا ہے. تو میڈیا سیوی ہے یہ, اور یہ ویڈیو بنائے گا کہ جی یہ پاکستانی آ جاتے ہیں یہاں گند ڈالنے کے لیے, اور وہ ڈنکی لگا کے آتے ہیں اور یہ یہاں کے چوری چکاری کرتے ہیں, بےایمانی کرتے ہیں. ان کے مقابلے میں انڈینس کو دیکھو کتنے شاندار لوگ ہیں, وہ صحیح طریقے سے آتے ہیں, انہوں نے ترقی بھی اتنی بہت کر لی, امریکہ میں بڑے کامیاب لوگ ہیں, اور شرم آنا چاہیے پاکستانیوں کی. ایسی باتیں تم کیوں کرتے ہو؟ تم خود پتہ نہیں کس طرح امریکہ آئے تھے, تمہارے ابو کو گرین کارڈ ملا تھا تو تم آئے تھے. سب کسی نہ کسی طریقے سے یہاں موسٹلی لوگ وہ کہتے ہیں نا چلاکیاں کر کے آئے ہوئے. میں تو اللہ کا شکر گرین کارڈ پہ آیا تھا امریکہ, مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں. سب لوگوں نے جگاڑیں لگائی ہیں, کوئی نہ کوئی یہاں لیگل لوپ ہولس کو یوز کر کے بنے. تم کسی وہ جو ڈنکی لگا کے جیسے بھی آیا, اپنے بچوں کی روٹی کمانے آیا ہے, کوئی ماں باپ کو سپورٹ کرنے آیا ہے, تم اس کو ٹھیک ہے, تم یہ ڈنکی لگا کے آنا کوئی اچھی بات نہیں, مگر ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, اور اسی کو امریکہ کا میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں کہ سارے آ کے یہاں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. میں نے آج تک سنا نہیں کہ کوئی زیادہ ڈپورٹ ہوئے. اب شاید حکومت چینج ہو تو لوگ ڈپورٹ ہوں. ہر بندہ یہاں اپنی ٹانگ پھنسا کے لیگل ہو ہی جاتا ہے, کوئی اسائلم کا کیس کر دیتا ہے, کوئی کچھ کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ اپنا کسی کو یہ تہمت لگانا کہ تم تو ڈنکی لگا کے آئے, تمہاری کوئی حیثیت نہیں, تم کرپٹ ہو, تم چور ہو, تو بھائی اپنے گریبان میں بھی دیکھ لو, دوسرے بھی لوگ ایسے اپنے سب بچوں کی روزی کے لیے آئے ہیں, اور ڈنکی لگا کے آنا کوئی آسان کام ہے؟ میں تو سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ کس ڈیسپریشن سے لوگ آتے ہیں, کیا کیا رستے میں ان پہ گزرتی ہے جو یہاں آتے ہیں. میرا جو بزنس تھا, میں تو ریٹائر ہو گیا, مگر جہاں جاتا ہوں بھی ملنے, وہاں 4 لڑکے کھڑے ہوئے ہریانے کے آئے ہوئے ہیں, انڈیا کے, اور وہ ڈنکی لگا کے آئے امریکہ. تو ان کی کہانیاں میں سنتا ہوں, مجھے بتاؤ کہ تم کیسے آئے, کہاں آئے, کتنے پیسے دے کے آئے. ڈنکی میں بھی 60 لاکھ روپے دے کے آئے, انڈین 60 لاکھ روپیہ, یعنی ہمارے 3 گنا زیادہ. 1.5 کروڑ روپیہ ہمارا پاکستان کا لگا کے وہ آئے ہیں, اپنی زمینیں بیچ کے, اپنے سب کچھ رسک لے کے, فاقے کاٹ کے جنگلوں سے پہنچے ہیں. اللہ کرے ان کا کام بن جائے یہاں پر, اللہ کرے وہ سسٹم میں کس طرح سیٹ ہو جائے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ ان کی بھی کوئی رستہ نکل آئے. تو میں اس چیز کو میں کسی کو توہین نہیں کرتا کہ تم ڈنکی لگا کے, تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے.
اور پتہ نہیں تم منڈی بہادر میں ایسے بندے کو جانتا ہوں جو گائے بھینسوں کا چارہ کاٹا گیا، پٹھے کاٹتا تھا، وہاں مشین نہیں ہوتی جو آ رہا، آج اس کے 22 گیس اسٹیشن ہے بالٹیمور میں۔ ایسے ایسے لوگ یہاں آئے ہیں جو انہوں نے زندگی میں محنت کی ہے، بےایمانیاں بھی بہت کی ہیں انہوں نے، مگر وہ پھر بھی مطلب آج ویل سیٹلڈ ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا رزق ان کے ساتھ چل رہا ہے پاکستان میں۔ تو اس لیے آپ کسی کو توہین نہ کریں کہ وہ ڈنکی لگا کے آیا ہے، اور آپ پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے خاص درخواست ہے کہ یہ کریکٹر آپ کو نظر آئے گا چینل پہ، آج کل بڑا وہ آگے آ رہا ہے اور اپنے آپ کو سیلف پروموشن میں لگا ہوا ہے، اور وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرنا۔ وہ کوئی لائر نہیں ہے، کوئی مشیر خاص نہیں ہے اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور وہ ٹوٹل فراڈ ہے، اور جو بات وہ بول رہا ہے اس کے پیچھے آپ پڑھیں گے، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ کریکٹر آپ کا پہنچا ہے ہمارے شہر سے آپ کے شہر میں، تو پلیز لک آؤٹ فار ہیم۔ السلام علیکم۔